بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب الموعظۃ عند القبر، یعنی قبر کے پاس واعظ و نصیحت کرنے کا بیان۔ امام نووی رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا تو اس کے تحت وہ یہ بتا رہے ہیں کہ قبرستان میں جا کر، یعنی قبروں کے پاس جا کر واعظ و نصیحت کرنا جائز ہے۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مقصرة فنكس وجعل ينكث بمقصرته ثم قال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة فقالوا یا رسول اللہ افلا نتکل علی کتابنا فقال اعملوا فکل میسر لما خلق له وذکر تمام الحدیث متفق علیہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم بقیع الغرقد میں ایک جنازے کے ساتھ تھے، بس ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے، ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ کے پاس ایک چھڑی تھی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا اور چھڑی سے زمین کو کریدنا شروع کر دیا، پھر ارشاد فرمایا تم میں سے ہر شخص جہنمی اور جنتی لکھ دیا گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کیا ہم پس اپنے لکھے ہوئے پر بھروسہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ عمل کرو، پس ہر شخص کو اسی کی توفیق ہوگی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا، اور باقی حدیث کو بیان کیا۔ غرقد یہ ایک بڑا کانٹے دار درخت ہے، تو یہاں پہ بقیع الغرقد سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تھے، اور مقصرہ جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ ومعہ مقصرہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصرہ اٹھائی ہوئی تھی۔ مقصرہ مطلب ٹیک لگانے کی چیز، جیسے لاٹھی، چھڑی وغیرہ۔ اسی طرح جیسے بادشاہ تقریر کرتے ہیں تو اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے لیتے ہیں، اس کو بھی مقصرہ کہتے ہیں۔ فنکسا، نکسا یہ اس کا مطلب ہے سر کو نیچے کرنا، یعنی اوندھا کر دینا۔ تو اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقے کو یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں واعظ و نصیحت کی، تو اس سے معلوم ہوا کہ ان جگہوں پر واعظ و نصیحت کرنا جائز ہے۔ یعنی اس کا امام نووی رحمہ اللہ نے جو بات باندھا ہے تو اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ یہ جائز ہے، کیونکہ اس وقت میں دنیا کی بے ثباتی کا منظر انسان کے سامنے ہوتا ہے اور دلوں پر رکت طاری ہوتی ہے، تو اس موقع پر واعظ و نصیحت بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، تو گویا کہ وہ دل نرم ہوتا ہے اور اثر جلدی قبول کر لیتا ہے، تو ایسی جگہوں پہ یا ایسے موقعوں پر نصیحت کرنا درست ہے۔ بلکہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو واعظ و نصیحت کرنے میں ہر وقت اس کا اہتمام کرتے کہ کون سا ایسا اچھا موقع ہو کہ بات پر اثر ہو۔ تو اسی طرح جو تبلیغ کرنے والے ہیں یا دین کے تشہیر کرنے والے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے موقعوں کی تلاش میں ہو جب لوگ زیادہ سننے اور زیادہ سمجھنے کے قابل ہوں۔ تو اس میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر کسی کے لیے اس کی تقدیر لکھ دی گئی، یعنی وہ جنتی ہے یا جہنمی، یہ اللہ کی طرف سے لکھ دیا گیا۔ تو صحابہ نے فرمایا افلا نتکل علی کتابنا، کیا ہم اپنے لکھے ہوئے پر بھروسہ نہ کر لیں؟ یعنی اللہ کے علم میں جب ہے کہ یہ اچھے اعمال کرنے والا ہے، یہ برے اعمال کرنے والا ہے، تو اللہ نے جب لکھ دیا تو پھر ہم اسی پر بیٹھ جائیں، بس اب ہمیں کوشش کرنے کی کیا ضرورت؟ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے علم یا لکھے جانے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان وہ عمل کرنے پر مجبور ہو گیا جو اللہ نے اس کو لکھ دیا، بلکہ یہ تو اللہ کو پہلے سے علم ہے کہ فلاں شخص اپنے اختیار سے
نیکیوں والا کام کرے گا اور فلاں جو ہے وہ برائیوں والا کرے گا۔ تو جب تک اللہ کے علم اور لکھے ہوئے پر انسان کی رسائی نہیں ہوتی، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا، تو یہ ناممکن ہے۔ اس لیے انسان جب تک جا کر دیکھ نہیں سکتا تو اس وقت تک وہ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ تو اس لیے عمل صالح کو چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ اسے کیا پتا اس کے قسمت میں، اس کی تقدیر میں اللہ نے کیا لکھ دیا، جب وہ لکھے ہوئے کو دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کی تک اس کی رسائی ہی نہیں، تو اس وجہ سے پھر وہ عمل صالح کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہر شخص کو اس کام کی ہی توفیق ملتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا، پھر کیوں نہ انسان نیکی کا راستہ اپنا کر اللہ سے خیر کی توفیق کا طالب ہو۔ انسان کا جو کام ہے یعنی نیک اعمال کرنا، وہی اس پر فرض ہے، تو انسان کو کوشش کر کے نیک اعمال ہی کرنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ میری لکھت میں یعنی میری تقدیر میں بھی میرے لیے اچھا ہی لکھا ہو۔ باب الدعاء للمیت بعد دفن والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة، میت کو دفنانے کے بعد اس کے لیے دعا کرنے اور کچھ دیر اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر اس کے لیے دعائے استغفار اور تلاوت قرآن کرنے کا بیان۔ امام نووی رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا تو اس کے تحت وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جب انسان کو دفنا دیا جاتا ہے، میت کو دفنا دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کی قبر پر اس کے لیے استغفار کرنا اور اس کی بخشش کی دعائیں کرنا یہ جائز ہے، بلکہ اس طرح سے کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں گیا ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ بالکل نیا ہوتا ہے۔ اسی طرح فرشتے اس کے لیے سوال و جواب کرنے کے لیے آتے ہیں اس کے پاس، تو اس کو ان سب نئے حالات سے مانوس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اور اس کی مدد یہی ہے کہ اس کے لیے دعائیں کی جائیں، استغفار کیا جائے۔ عن ابی عمر وقیل ابو عبداللہ وقیل ابو لیلہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفر الله لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو عمر اور بعض کے نزدیک ابو عبداللہ اور بعض کے نزدیک ابو لیلہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہو جاتے تو قبر پر ٹھہر جاتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے بخشش مانگو، اس کے لیے منکر نکیر کے سوال و جواب میں ثابت قدمی کی دعا کرو، اس لیے کہ اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، تثبیت یعنی ثابت کرنا، یعنی اس کے ثابت قدم رہنے کے لیے دعائیں کرو۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جب تمہارا کوئی بھائی فوت ہو جائے تو اس کے لیے بخشش مانگو۔ بھائی سے مراد کوئی بھی مسلمان ہے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، تو اس کے لیے بخشش مانگو۔ اگر مردے نے منکر نکیر کے سوالات کے صحیح جوابات بتا دیے تو اس کے لیے قبر جنت کا باغ بن جائے گی، اور اگر اس نے صحیح جوابات نہیں بتائے تو بھی اس کے لیے یہی قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ استغفر اللہ۔ اس لیے دفن ہونے کے بعد بھی کچھ دیر تک مردے کے لیے ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے۔ یہ بھی انفرادی طور سے ہوگا۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ اتنی دیر ٹھہرنا مستحب ہے جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم ہو سکتا ہو، تو اس وقت ٹھہر کر دعائے مغفرت اور قرآن پاک وغیرہ کی تلاوت کرنا مستحب ہے۔ اور فتاوی امداد الاحکام میں یہ لکھا ہے کہ بعض لوگ جب مردے کو قبر میں دفن کر چکے ہوتے ہیں تو قبر پر انگلی رکھ کر مردے کو مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں کہ تم سے فرشتے پوچھے کہ تمہارا رب کون ہے تو تم کہنا میرا رب اللہ ہے، میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میرا دین اسلام ہے۔ تو اس میں
کئی جو ہے مفاسد اور خرابیاں ہیں، اس لیے اس طرح سے کرنا نہیں چاہیے بلکہ اس سے پرہیز کرنی چاہیے. تو یہ سمجھا جائے کہ یہ ایک غلط رسم ہے اور اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس حدیث کے راوی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو ان کی کنیت کے بارے میں ہے کہ ان کی کنیت ابو عمر کی تھی، اور بعض نے کہا ابو عبداللہ اور بعض نے کہا ابو لیلہ ہے. عثمان بن عفان کے حالات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بلکہ دوہرے داماد ہیں، اور اسی طرح خلیفہ سوم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر اور شرمیلے صحابی ہیں. وعن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ قال اذا دفنتمونی فاقیموا حول قبری قدر ما تنہر جزور ویقسم لحمها حتی استعنس بکم وأعلم ماذا أراجع به رسول ربي وقد سبق بطوله. وقال الشافعي رحمه الله ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن وإن ختم القرآن كله كان حسنا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جب تم دفن کر کے فارغ ہو جاؤ تو میری قبر کے پاس اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں تم سے مانوس رہوں اور میں جان لوں کہ اپنے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو کیا جواب دوں. اس کو مسلم نے روایت کیا اور یہ روایت تفصیل سے پہلے گزر چکی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قبر کے پاس قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھنا مستحب ہے، اور اگر سارا ہی قرآن پڑھا جائے تو اچھا ہے. جزور کہتے ہیں ذبح کرنے کے لیے اونٹنی یا بکری جو ہو، اس کو جزور کہتے ہیں. تو اس میں ایک اندازہ مقرر کیا گیا کہ کتنی دیر قرآن پاک وغیرہ پڑھا جائے. تو یعنی صحابی یہ فرما رہے ہیں کہ میری قبر کے پاس اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے. تو اس میں کتنی دیر لگتی ہے، اس کا کتنا اندازہ ہے. تو ہمارے ہاں جتنی دیر لگتی ہے عرب میں اس سے کم وقت لگتا ہے، کیونکہ عرب کے لوگ یہ کام بہت پھرتی سے کر لیتے تھے کہ عصر کی نماز کے بعد یہ کام شروع کرتے اور مغرب کی نماز سے پہلے اس سے فارغ ہو جاتے، جیسے کہ بعض روایات میں بھی مذکور ہے. تو میت کے دفن کرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں مانگنا یہ جائز ہے، یعنی جب اس کو دفن کر دیا جائے تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا یا اس کی قبر پر کچھ قرآن پڑھنا یہ درست ہے. جیسے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا کہ میت کو دفنانے کے بعد اس کے لیے دعا کرنے اور کچھ دیر اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر اس کے لیے دعائے استغفار اور تلاوت قرآن کرنے کا بیان. اور یہاں پر وہ کچھ دیر بتائی کہ وہ کچھ دیر کتنی دیر ہوگی، یعنی اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے. اور بزرگوں نے بعض دعائیں بھی بتائیں، بعض دعائیں لکھی بھی ہیں اپنی کتابوں میں کہ اگر قبر پر یہ دعائیں پڑھی جائیں تو ان کا بہت فائدہ ہے. بہرحال مغفرت کی دعائیں کرنی ہیں تو وہ کوئی بھی کریں یا اپنی ہی زبان میں کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہماری کوئی خوشیاں ہوں یا غمی ہو ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے ہی کے مطابق زندگی بسر کریں. جیسے کہ ایک دکھ کا موقع ہوتا ہے کہ کوئی اپنا پیارا فوت ہو جائے، اپنے سے دور ہو جائے، لیکن اس دکھ کے موقع پر بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا طریقہ بتایا. ہماری زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو. تو ہمیں چاہیے کہ چاہے دکھ ہو، جتنا ہی بڑی پریشانی ہو، لیکن شریعت کے حکم کو کبھی نہ توڑا جائے. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.